السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر. نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں. نصرت، آج سینٹ سے ایوان بالا سے 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی. مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہیں پڑا. اپوزیشن نے اس سارے عمل کا ہی بائیکاٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف سے ہیں سیف اللہ ابڑو، انہوں نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. جے یو آئی کے احمد خان ہیں، انہوں نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. عرفان صدیقی صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ آج ایوان میں موجود نہیں تھے. ان کی طبیعت کافی خراب ہے، بہت سیریس ہیں وہ. اور ان نہیں، کے یہاں پہ لیکن رکنا ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی. خدا کا واسطہ ہے، یہ سوشل میڈیا اگر آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا ہے تو لوگوں کے جذبات کا تھوڑا سا خیال رکھیں. وہ ایک بزرگ آدمی ہیں، پتہ نہیں کتنے پنڈی اور اسلام آباد میں ان کے شاگردوں کی تعداد ہے. جب ان کے خاندان والے بیچارے براہ راست بتائے چلے جا رہے ہیں کہ وہ انٹینسیو کیئر یونٹ میں یقیناً ہے، سانس کی تکلیف ہے لیکن وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے، تو آپ کیوں ان کے بارے میں بڑی بڑی خبر کر رہے ہیں؟ مطلب نہیں ہونا چاہیے. اینی وے دوست صاحب، میرا جو جہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ہم سینٹ میں پیش کریں گے، کیونکہ آپ جیسے مجھ جیسے صحافی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. جب ہم نہیں، پارٹی لیکن ساتھ میں میرے جیسے کالی زبان والے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بندے پورے کر لیں گے. اور اب وہ انہوں نے کر لیا. ٹیکنیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں یار، نمبر پورے تو نہیں تھے نا سر، ٹیکنیکلی نہیں تھے، اوریجنلی نہیں تھے. پورے کیے 64 کا نمبر. لوٹے خریدے گئے، لوٹے بنائے گئے، ووٹ بائنگ ہوئی تو بندے ٹوٹے. کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کریڈٹ کس کو؟ یہ حکومت ہے جس کی خاطر یہ سب کچھ ہوا ہے. جن کی حکومت ہے انہیں کو جائے گا نا کریڈٹ. تو شہباز صاحب کی. تو پھر شہباز صاحب نے ٹھیک کیا، بندے توڑ کے اپنا کام کر لیا. لیکن ایک بات آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ اس سب کے باوجود انلیس یہ کہ ڈیل یہ ہے کہ انہوں نے واپس لوٹ کے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ آنا ہے سینٹ میں. سیف اللہ ابڑو کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس کے حق میں، یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، مارچ 2027 تک انہیں سینیٹر رہنا تھا. انہوں نے کہا کہ میں بنیادی طور پر میں نے جو اس کی حمایت میں ووٹ دیا ہے، یہ در حقیقت میں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو مئی میں جنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے پاکستان کی فوج کے کردار کو احترام کے طور پر میں نے، کیونکہ اس میں ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے نا آرٹیکل 248 سے، تو اس حوالے سے وہ انہوں نے اب کہا ہے کہ میں نے ووٹ تو دے دیا، 27ویں ترمیم ایوان بالا سے منظور ہو گئی، اب میں اپنا استعفیٰ دے رہا ہوں. وہ انہوں نے اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کے سب کے سامنے ووٹ دینے کے بعد استعفے کا اعلان بھی کر دیا. لیکن جمعیت العلماء اسلام کے مولانا احمد صاحب نے، وہ مولانا نہیں ہے سر. اچھا، تو اسی احمد لیے خان صاحب بہت بڑے بزنس مین ہیں. چلے تو الحمدللہ پھر شاید انہیں ان کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. تو اب وہ جانے اور مولانا جانے، ہم اپنے کام سے کام رکھیں. وہ رہیں گے آپ کہہ رہے ہیں جے یو آئی میں، ہو سکتا ہے مولانا صاحب ان کے خلاف کا کارروائی کریں، تعدیبی کارروائی. چلیں تو جب تک اس پہ عمل ہوگا. اچھا، لیکن میرا خیال ہے کہ 26ویں ترمیم میں یہ مشکل ہو گیا ہے. اچھا، ہاں میرا خیال ہے وہ فلور کراسنگ والا معاملہ، جی، وہ معاملہ کو اس طرح کا نہیں رہا ہے جس طرح پہلے تھا. اچھا، اب جو بنیادی بات ہے اس کے بارے میں میرے پاس دو چوائسز. ایک تو یہ ہے کہ میں سینہ پھلا کر عدالت کی آزادی اور جمہوریت کی بالادستی کا چیمپئن اور ایسی تقریر کروں کہ پیمرا چلتے ہوئے پروگرام کو روک دیں. کیمرہ چلتے ہوئے اسٹوڈیو آ جائے کہ نصرت جاوید کی کر رہے ہیں. تو لیکن مسئلہ یہ ہے جی کہ ضمیر میرا بک چکا ہے، میں مردہ ہو چکا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ زندگی بہت گزارنے کے بعد آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. عدنان، اگر ایمانداری سے مجھ سے پوچھو تو ابھی تک جو 27ویں ترمیم کے نام پر منظور ہوا ہے یہ صرف ایک اندیا دے رہا کہ طاقت کے 3 ستون ہوا کرتے ہیں. 2 ستونوں نے باہم مل کر تیسرے ستون کو کہا یار ذرا ہمارے اوپر لین آن نہ کرو، آپ ہمارے پہ گرنے والے تھے، ذرا انہوں نے ان کو پش بیک کیا. اچھا، اور یہ ہمارے ہاں ہوتا رہتا ہے، جن کو پش بیک کیا گیا ہے اگر وہ مل جائیں تو پھر کھڑے کھڑے آپ
گھریلو ملازم کی طرح منتخب وزیر اعظم یسر رضا گیلانی کو کہتے ہیں کہ تم 5 سال کے لیے نااہل، گھر جاؤ. نواز شریف تیسری مرتبہ کے وزیر اعظم کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی تم نااہل تا حیات اس کے علاوہ وہ اور جملہ بھی تم بولا تھا. خائن اور جھوٹے ہو. نہیں اس میں بھی گاڈ فادر کا ایک ہاں، اور شعرا گاڈ فادر سسیلین مافیا ہاں ہاں کے گاڈ فادر ہو. اور ابتدائے عشق تو ہوتی ہے جناب پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو، جنہوں نے آپ کو آئین بھی دیا جس میں آج آپ ترمیم کر رہے ہیں، ہاں ہاں. ان کو پھانسی. مجھے ویسے ساکم نثار نے بیان کیا تھا سر کچھ تو نہ کر کے. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف عدلیہ کی وہ آزادی تھی جس کا ڈسپلے میں نے اور آپ نے جو ہے وہ افتخار چودھری سے لے کر ثاقب نثار صاحب کے زمانے تک دیکھا، 70-78 سے شروع کر لیں سر. کھوسا صاحب تک دیکھا. 70-78 سے شروع کر. دوسری عدلیہ کی وہ آزادی ہے جو گڈ ٹو سی یو کی صورت بھی نظر آئی عمر بندیال صاحب کے زمانے میں، لیکن وہ آزادی بھی جو ہے وہ مجبور نہ کر پائی حکومت کو کہ 90 دنوں کے اندر اسمبلی ٹوٹنے کے بعد الیکشن کا ہونا. ٹھیک ہے نا. پنجاب اور خیبر پختونخوا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو جب عدلیہ آزاد تھی تو اس وقت بھی اس کے فیصلوں پر عمل نہ ہو پایا. تو جب بہت ہی آزاد تھی تو برق ہمیشہ سیاستدانوں پہ گرتی رہی. اب اگر وہ پابند ہو جائے گی تو بھی نزلہ کہیں نہ کہیں کسی اور پر گرے گا. 27ویں آئین ترمیم میں کیا عدالتوں کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈالیں؟ یہ ایک پرسپشن لوگ سوشل میڈیا پہ، میں پوچھ رہا ہوں، میرا سوال ہے صرف. میرا اپنا خیال ہے کہ عدلیہ کی سپیس کو کافی سکویز کیا گیا ہے. اس میں کوئی چھپانے اس پہ چھپا یعنی اس میں کوئی آپ جاہل ہیں اگر آپ یہ نہیں مانتے تو. لیکن میں وہی کر رہا ہوں نا کہ سم ٹائمز اٹ بیکمز کائنڈ آف یو آسک فار اٹ. عدلیہ کا کوئی اتنا روشن کردار تو نہیں رہا ہے. پاکستان قیام کے فوراً بعد گورنر جنرل ملک محمد صاحب نے توڑ دی تھی وہ اسمبلی جس کو پاکستان کا دستور بنانا تھا. عدالت گئے اس زمانے کے اسپیکر مولوی تمیز الدین مرحوم صاحب، برقع پہن کے گئے تھے ویسے پہلی مرتبہ، برقع پہن کے چھپ کے رکشے میں. خیر تو ان کو ہائی کورٹ سے تو ریلیف مل گئی، لیکن جب معاملہ سپریم کورٹ کے روبرو آیا تو جسٹس منیر صاحب نے نظریہ ضرورت کی ٹرم ایجاد کی. اور یہ نظریہ ضرورت جو ہے یہ پھر ایوب خان صاحب کے زمانے میں کام آیا 1958 میں. ہو گئی بات. اس کے بعد آئین بنا بھائی شوق سے 1973 میں، اس میں آرٹیکل 6 ڈالا گیا اور آرٹیکل 6 ڈال کے ہمیں یہ گمان دیا گیا کہ اب کوئی ٹیک اوور نہیں ہوگا. لیکن ضیاء الحق کے 11 سال آئے اور مشرف کے 9 سال آئے تو 11 اور 9 20 سال. میری عمر جو ہے عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، مبین نیازی والی بات ہے. اور آرٹیکل 6 کے ہوتے ہوئے یہ سب ہوتا اور یہ سب کچھ آرٹیکل 6 کے ہوتے ہوئے ہوتا رہا. دونوں مارشل لاء کو ہماری عدالتوں نے تحفظ بھی فراہم کیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. تو اور کیا پی سی اوز کس طرح آتے رہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح آتے رہے نا. اور صدر کو یہ اختیار ملنا کہ وہ مجھے اس میں صرف ایک بات پہ میں تمہیں فرینکلی بات بتاؤں کہ بڑھاپے کی کمزوری اور موقع پرستی، مرنے سے پہلے جب آپ کی قبر میں ہوں ٹانگیں تو آپ وہ آزات المقابر وہ ہے نا، جب تک تم کلام پاک میں ہے کہ تمہیں کثرت نے مارا، وہ جو لالچ اور حسد ہوتا ہے. اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے ایک بات پہ اعتراض ہے. وہ کیا؟ میرے اور آپ کے دیے ٹیکسوں سے بہت زیادہ اختیارات رکھ ان کو اپنے آپ کو تا حیات استثناء اب وہ صدر ہوں یا کوئی اکاؤنٹیبلٹی انہیں جواب دے، اتنا کم از کم اس میں رعایا کی عزت ہے. اور ویسے بھی اگر فرض کرو یہ آپ شامل نہ بھی کریں اس طرح کی طرح تو کوئی فرق نہیں بنتا. نہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگایا ایوب خان صاحب نے. ایوب خان صاحب استعفیٰ دے کر یہ SX3 پر پہاڑی کے اوپر اپنے مکان میں رہے، بہت خوشی و خصوصیت کے ساتھ تا حیات.
جب تک اور میرے خیال میں کافی عرصہ 2-4 سال زندہ رہے تو تھے. کبھی ان کو کسی نے گرفتار کرنے کی کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی کہ بھائی صاحب آپ نے 1958 میں مارشل لا لگایا تھا. نہیں. اس کے بعد جنرل یحییٰ خان صاحب بھی تھے. خیر ہاں ان کے لیے جناب آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ آئین میں آرٹیکل 6 ڈل جانے کے باوجود جو بھی امریکی وفد پاکستان آتا تھا اور جب اس کی ملاقات ہوتی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم سے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ یقین دلائیں کہ یحییٰ خان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ انہوں نے ہماری اوپننگ چائنا کے لیے راستے بنائے، ہمیں یقین دلائیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، نیشنل آرکائیوز جو ہیں جی جارج واشنگٹن یونیورسٹی واشنگٹن میں پڑھے ہوئے ہیں، وہاں جائیں گوگل پہ سرچ کریں اور آپ دیکھیں اور صرف یہ کہیں کہ آسکنگ فار یحییٰ، تو وہ اپنے انتقال تک تھرو آؤٹ بھٹو صاحب کے پیریڈ میں ہارلے اسٹریٹ اپنا گھر رہے اور ان کو ساتھ روزانہ ان کو کمپنی دینے کے لیے ایک سرونگ میجر جو ہے وہ ان کے گھر جایا اچھا. تاکہ صاحب کو گفتگو میں لگایا. اسی طرح غلام اسحاق خان صدر رہے، انہوں نے ایک نہیں 2 حکومتیں توڑنے کا اعزاز حاصل کیا، ایک بے نظیر بھٹو کی اور ایک نواز شریف کی پہلی حکومت. اس کے باوجود وہ آفٹر ریٹائرمنٹ کیونکہ تعلق ان کا بیوروکریسی تھا انہوں نے کہا یار یہ اچھی بات ہے کہ اگر فوجی اور بیوروکریسی سے آئے ہوئے صدور جو ہیں وہ جب اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جاتا تو ہمارا کیا قصور ہے. تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں صدر، لیکن انہوں نے صرف آصف علی زرداری کے لیے استثناء نہیں لیا ہے، ورنہ دیکھو نا میری تو بڑی خواہش ہے کہ پوچھا جائے جناب وہ عارف الوی صاحب جو ہوتے تھے انہوں نے بڑے کمالات دکھائے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ حاصل ہے، ممنون صاحب کو بھی حاصل ہے. اور یہ معاملہ جو ہے منا اس کو یہ کہنا تمہیں پتہ ہے یہ سب سے پہلے جمہوریت، قانون کی نظر میں سب کی برابری، یہ نعرہ سب سے پہلے کہاں آیا تھا؟ مساوات اور عوام کی حکومت. جمہوری ملک سر فرانس، انقلاب فرانس ہوا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. تو فرانس کے رہے ہیں ایک صدر سرکوزی، صرف 3 ہفتے پہلے انہیں لیبیا سے اپنے انتخابات کے لیے کیش لینے کے الزام میں 5 سال کی سزا سنائی. انہوں نے عدالت میں کہا کچھ عرصہ پہلے کہ میرا تو جیل کے کمرے میں دم گھٹتا ہے اور میں نے اپنی سزا کے خلاف اپیل کرنی، تو مجھے یہاں بہت گھٹن محسوس ہو رہی ہے. یہ میں فرانس کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت آئی وش کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں وہ تصویر دکھاتا. اب انہیں کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پولیس کی سپروائزری میں پیرس کی گلیوں پر آزاد گھوم سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پولیس کی سپروائز تو اگر فرانس ہی کیا ہو رہے تھے ساٹھے تھے ویسے ہی جمہوریت کبھی جمی نہیں. نہیں آئی ایم ٹیلنگ یو دس از دی ٹریجڈی. اشرافیہ جہاں کی بھی ہے، اب وہ پاکستان کی ہو یا فرانس کی ہو، ایک جیسی ہوتی ہے. دنیا کی قدیم ترین جمہوریت ہو جس میں جمہوریت کے قیام کی وجہ سے مجسمہ آزادی آج تک نیو یارک میں لگا ہوا ہے، وہاں پہ سرکوزی ساتھی ہو. لیکن وہاں باقی جمہوریتوں کا یہاں کا ایک چھوٹا سا فرق ہے جو اب عیاں ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اپنا انٹرو کہ مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہیں آیا. رول آف اپوزیشن. دیکھو بات سنو، میں تو پہلے دن سے کہے چلے جا رہا ہوں، دیکھو یہ بنیادی کیا یہ اپنا ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کیا بناتے ہیں، ان کا آرگیومنٹ کیا ہے؟ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ پارلیمان ہے یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، تو چونکہ یہ ایک ہلال پارلیمان نہیں، حلال تو اس کے بنائے ہوئے قوانین بھی حلال نہیں. اچھا بھائی یہ اتنی غیر ہلال جگہ ہے، حلال جگہ ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر بیٹھ گئے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ 8 فروری کو ہی رات کو اعلان کر دیتے کہ ہم یہاں نہیں بیٹھے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جیسے پی این اے نے 7 مارچ 1977 کی شام کو کی. وہ نہیں بیٹھی تھی. ٹھیک ہے جی. اب آپ جب بیٹھ گئے
تو پھر وہ تمام پارلیمانی داؤ پیچ استعمال کیجیے، چاہے روزانہ آپ کو. مثال کے طور پر بھٹو صاحب کے زمانے میں جب امینڈمنٹ ہوئی تھی آخری دنوں میں، تو مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود، یہ قائد حزب اختلاف تھے، پولیس بلوا کر ان کو ڈولی ڈنڈا کر کے انہیں باہر پھینکا گیا تھا. محبوب صاحب. یس سر، یہ واقعہ بھی ہمارے یہاں ہوا ہے، اسی ملک میں ہوا ہے. لیکن آپ کو یہ نظر تو آیا نا کہ کوئی پش بیک کر رہا ہے. یہاں پہ انہوں نے 2 دن تقاریر کی ہیں، آپ اٹھ کے آپ کمیٹی کے اجلاس میں بھی جا کے دہائی مچاتے کہتے جی کہ نہیں ابھی ہمیں آپ بات کرنی ہے. تو بہرحال مجھے پر ذاتی اپوزیشن طور کے رول پر پہ مجھے بھی تھوڑا سا تحفظ یہ بھی ہے نصرت صاحب. جی جی 8 فروری کے الیکشن پہ ہم سمیت ہر بندہ کہہ رہا ہے نا کہ یار جو پکچر دکھائی جا رہی ہے حقیقت سے ایسی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دیر از سم تھنگ چلو رانگ ود یو. ہاں ہے. 8 فروری کو یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، یا تو نہ بیٹھتے پی این اے کی طرح، بیٹھ گئے. جب آ گئے تو پارلیمانی رولز اینڈ پروسیجرز کو اڈاپٹ کرتے. آپ کی کئی نشستوں پہ الیکشن بھی ہوئے، آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا، آپ نے کمیٹیوں کا بائیک آؤٹ کر دیا. نہیں ابھی جیسے ابھی یہ دیکھو، میں تمہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، جیسے پنجاب میں وزیر آباد میں MNA کا الیکشن، اب بھیا وہاں پر سچی بات ہے کہ حامد ناصر چٹھا اس عمر کے اس حصے میں بھی وہ پوری یعنی کہ توجہ کے ساتھ، ان کا فرزند احمد چٹھا ان کی جگہ کسی کو کرنا چاہ رہے تھے اپنے یعنی گھر کی فیملی، اگر نہیں بائیکاٹ. اچھا وہاں بائیکاٹ کرنا ہے، اس کو غالباً احمد چٹھا کو عہدہ پودہ بھی نہیں دیا. ہاں اس کے مقابلے میں وہی جماعت جو ہے، ہمارے بڑے عزیز جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے عمر ایوب خان صاحب، عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کو سزا ہوئی، وہ نااہل ہوئے. اب ان کی خالی ہوئی نشست پر قومی اسمبلی کی ان کی اہلیہ الیکشن لڑ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت یعنی کہ ایکٹیولی وہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اب یہ کہ ایک ہی ملک میں آپ 2 اصول آپس میں رہتے ہوئے کیسے کر سکتے؟ تو اس طرح لوگ جو ہے نا منا وہ کنفیوز ہو. اب ہمارے ہاں تھوڑا سا سنجیدہ ایشوز کو، مثلا آئین کی اہمیت کیا ہے، 27ویں ترمیم کی اہمیت کیا ہے، اور یہ کتنا بڑا مزاحیہ ڈرامہ ہے. اب ہمارا فیصل واڈا سب تو ڈاڈا وہ مٹھائی لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور باہر لوگوں کے منہ میں ڈالی جا رہی ہے جس میں منڈا پہ آیا جا رہا ہے. یعنی جوک میں آپ بنا رہے ہیں نا، آئین میں ترمیم کو مذاق نہیں ہوتی. اور وہیں پہ بات ہو رہی ہے کہ جی 28ویں اب ترمیم کے لیے تیار ہو جائیں. مذاق بنا دیا گیا آپ نے، جمہوریت کا مذاق اڑانا تو شروع کر دیا. ایک زمانہ ہوتا تھا، تمہیں یاد ہے کہ خیر تم تو تمہاری نسل میں نہیں، تمہارے والد صاحب کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ بجٹ آنے سے پہلے نا بہت اشتیاق سے لوگ ریڈیو پر کان لگا کر سنا کر ارے بجٹ میں کیا آ رہا ہے. اب جیسے تم نے دیکھا ہوگا لوگ ہارڈلی بجٹ کی تقریر نہیں سنتا. میری بدقسمتی ہے، میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں جمہوریت سے تمام تر محبت کے باوجود، کہ اگر آئین میں ترامیم کا یہی انداز اور رہا تو لوگ یہ بھی سوچنا چھوڑ دیں گے کہ آئین میں. ہاں جس طرح ہو رہی ہے کہ فیصل واڈا صاحب آ کے کہتے ہیں کہ ہو جائے گی، اور وہ ہو جاتی ہے. اچھا آپ وہ نیا کٹا کھول دیں کہ 28ویں بھی ہوگی. اب آپ نے یاد ہوگا آپ نے ایگزیکٹو مجسٹریٹ پہ بہت کہا تھا کہ یار یہ وہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے وہ 28ویں میں وہ 2-3 چیزیں نہیں ہوئیں جن میں سے میرا یہ خیال تھا. اس میں یہ ایک وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں لوکل باڈی کا جو آرڈیننس جو بنایا گیا ہے مقامی حکومتوں کا، وہ اس انداز میں ہے کہ اس میں میجسٹریسی تو شاید واپس نہ آئے، لیکن DCO کے اختیارات میں کما حق ہو اضافہ ہو. درست ہو گئی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ جو ہے پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے روبرو رکھا گیا، اس دن جو تم انڈرمائن کر رہے تھے نا، تو PCS کے لوگوں نے بڑی شدید لابی کی. تو ان کے بہاف پر ہے کہ اس میں PCO کے یعنی کہ وہ کیا تمہاری PMS افسر جو ہوتے ہیں، PMS افسر خود تو نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے لابنگ کی بڑی شدت سے بولے، اور عدلیہ کا بھی ایک مؤثر حصہ جو ہے انہوں نے اس مجبور وجہ سے کیا. وہ رہ گیا. اور میری اطلاع کے مطابق وہ جو غلط ہو سکتی ہے جی، لیکن میری اطلاع کے مطابق سندھ اور بلوچستان ان دونوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں
وہ آمادہ تھے کہ ہاں کیونکہ آسانی ہو جاتی ہے نا وزیر اعلیٰ کے لیے کہ بجائے ادھر فون کرے ادھر فون کرے، جی ڈی سی صاحب آج یہ ٹھٹھا میں کیا ہو رہا ہے، میں کیا سن رہا ہوں، کنٹرول دا سچویشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، تو بول. لیکن ایک جو بہت بڑی بات ہے جہاں پہ ٹھیک ہے آئینی ترمیم میں این ایف سی بچا لیا، وہ بھی نہیں آیا. 18ویں ترمیم بچا لی، لیکن ڈار صاحب نے اپنی تھینک یو تقریر میں یہ اشارہ دیا ہے جو کہ ہم اپنے پروگرام میں سجیسٹ کر رہے تھے، تمہیں یاد ہوگا. میں نے کہا یار یہ ایجوکیشن اور یاد ہے اور پاپولیشن، میں نے کہا ان دونوں کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. ریممبر کہا تھا آپ نے. ڈار صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ یہ معاملہ سی سی آئی کے آگے کونسل آف کامن انٹرسٹ. تو میں نے یہی کہا تھا کہ بھی اگر آپ درکار ہے، آپ مشکل اردو بولتے تو میں نے سلیس میں کچھ پہلے کہہ بھی دیا تھا، تو ہے میرے پاس، سنا ہے میں نے کیا کہا تھا، ان کا ترجمہ میں نے کیا تھا سلیس اردو میں، سنا ہے. اور سر سادہ لفظ نصرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیشو دا ڈبہ گلاس تھے مجھے غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، صحیح انٹرپریٹ کر رہا ہوں. نصرت جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیشو کا ڈبہ اپروو کرانا ہے، نال میں گلاس تے ایک کپ چپکا دیتا ہے، تے میں سیاںا بن کے گلاس تے کپ پیچھے کر لوں گا تے ٹیشو دا ڈبہ تے ایک کاغذ اپروو کرا لوں گا. الٹیمیٹ ٹارگٹ ٹیشو کا ڈبہ تھا آپ کے مطابق، تو یہ جو ٹیشو کا ڈبہ ہے وہ پاس ہو گیا. اب پتہ نہیں کہ یہ ٹیشو کی طرح یوں استعمال کریں گے، یوں استعمال کیا اور یوں پھینک دیا. اللہ کرے ایسا نہ ہو. ابھی ضرورت نہیں ہے. گل سنو، میں کہ اللہ نہ کرے، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، میں کلیئر کر رہا ہوں. ابھی نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے، وہ تو خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے. چلیں جی، بہت بد نصیب ہوتے ہیں یہ ٹیشو کے ڈبے یا ٹیشو جو بھی ہے. ایک بریک لے لیں. ناظرین ویلکم بیک. نور صاحب میں کرنا تو چاہ رہا تھا افغانستان اور پاکستان کو لے کے. ایک منٹ ٹھہر جانا، مجھ سے ایک تھوڑی سی غلطی ہو گئی جی رپورٹنگ میں. میں نے یہ کہا ہے کہ ڈار صاحب نے کہا تھا، ڈار صاحب نے کہا، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب نے چیئر کرتے ہوئے یہ کہا کہ دو معاملات میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور وہ جو ہیں ان میں سے وہ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، اور وہ تعلیم اور یہی پاپولیشن کا معاملہ کو جو بات ہو رہی تھی صوبوں سے لے کر مرکز کو دے دیے جائیں. تو میں نے ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ مجھے اس کے بارے میں تحفظات تھے. تو اسی کے کانٹیکس میں ڈار صاحب نے جو ہے وہ بھی بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں سی سی آئی والا جو سی سی آئی والا کرتا تو یہ یعنی تصحیح ضروری تھی. اب میں پاکستان کی سچویشن، افغانستان اور پاکستان کی سچویشن میں اس پہ آنا چاہتا ہوں، لیکن خبر ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہو گئی ہے وہ ہے دلی لال قلعے کے پاس میٹرو اسٹیشن میں ہونے والے جو دھماکے ہیں اس کی سچویشن. اب اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ کہ کس طرح کا تھا، نوعیت کیا تھی، ایگزیکیوٹ کیا. اس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی تھیں. ان گاڑیوں میں سے کچھ کہہ رہے ہیں ایک، کچھ کہہ رہے ہیں دو گاڑیوں میں بلاسٹ ہوئے، اور وہ بلاسٹ جو ہیں ان کی وجہ سے اس کے بہت آگ پھیل گئی. یہی ہوا ہے نا؟ اس سے بھی پہلے ہوا یہی ہے. یو رائٹ، ویری رائٹ. اب جو سچویشن ہے، جیسے ہی یہ بلاسٹ کا ٹائم ہے جو 6:52 دلی پولیس چیف نے بتایا، کمشنر نے، اب حیران کن طور پہ نصرت صاحب، اب آتکا، اسد چودھری، میں، ہم سب جو دیکھ رہے تھے، سرچ آؤٹ کر رہے تھے، 6:52 پہ بلاسٹ ہوتا ہے پاکستان، وہ انڈین ٹائم یا پاکستانی ٹائم دیکھ لیں، کوئی 7:30 ہوگا. نہیں آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. ہاں مطلب وہاں وہ چلو خیر، چلو اس بلاسٹ سے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، وہ تمام اکاؤنٹ جو انڈین ملٹری اکاؤنٹ ہیں یا را کے اکاؤنٹ ہیں یا آئی بی کے اکاؤنٹ ہیں، وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہ بنارس والا ہے ایک اکاؤنٹ، 3-4 اور اکاؤنٹس ہیں. ان اکاؤنٹ سے بار بار آپریشن سندور 2.0، 29 کلو RDX اور دہشت گردوں کا پکڑا جانا، آل ٹوگیدر یہ ساری ٹویٹس آنا شروع ہو گئے ان کی جانب سے. نہیں، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے. میں تمہارے اتفاق ہے حسین، نہیں، جو تم لنک سے لنک میں لا رہے ہو، مجھے ان پہ کوئی شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی تک یہ آخری خبریں آنے تک دلی کا جو پولیس انچارج ہے اس نے جائے وقوع سے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ ابھی ہمیں تحقیق و تفتیش کی ضرورت ہے. اور اب تقریباً اس واقعے کو وہ 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا. جائے وقوع سے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ ابھی ہمیں تحقیق و تفتیش کی ضرورت ہے. اور اب تقریباً اس واقعے کو وہ 1-1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے.
ایک ڈیڑھ گھنٹے سے جو ان کی لا انفورسنگ ایجنسیز میں سے کسی نے بھی اس کو ابھی تک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی قرار نہیں دیا، ہاں، اب وہ کسی تحقیقات ایک نے بھی۔ نہیں، اب وہ تحقیقات ہو جائیں تب ہم پہنچیں گے، لیکن اب یہاں دیکھیں کہ اس کا ورکنگ پیٹرن اب کیا آ رہا ہے۔ پہلے کیا ہوا تھا پہلگام میں، ہم اسی جگہ بیٹھے تھے، ہمیں آ کے اسد چودھری نے کہا کہ یار یہ ہوا، یاد ہے ہمارے پروگرام کے دوران یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن وہاں اس واقعے کے دوران وہاں سے کلیم آنا شروع ہو گیا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کرا دی۔ وہ تو اب پیٹرن بدلا انہوں نے، ابھی تک کیونکہ دنیا بھر نے کہا تھا کہ یہ حملہ جاری تھا۔ ابھی تک دیکھو نا، مقصد بات یہ ہے کہ ہمارا ہرگز ہمیں بھارت کے سوشل میڈیا پہ غول غپاڑا کرنے والے لونڈے لپاڑوں کی ناقالی کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دلی میں لال قلعہ کے باہر اگر دہشت گردی ہوتی ہے اور وہ عام انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے تو قابل مذمت۔ ہاں، دہشت گردی کسی بھی نوعیت کی ہو قابل مذمت۔ اسٹریٹ اوے، دیر از نو if and buts about it۔ ہو گئی بات۔ اب یہ جو مسئلہ ہے جہاں پہ سارا معاملہ مشکوک ہو جاتا، ایک لفظ فالس فلیگ ہوتا ہے، بہار میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس کا دوسرا مرحلہ آنا 11 کو ہے، کل ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی دوسرا مرحلہ آنا ہے۔ تو اس سے پہلے آج کے اخبارات جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی 3 مختلف شہروں سے، کشمیر، ہریانہ اور دلی کے قریب ایک جگہ ہے جی، اس کو فرید آباد کہتے ہیں، وہاں پہ 2 ڈاکٹر بھی گرفتار، کہ یہاں پر انہوں نے ہر ایک جگہ اتفاق سے 3000 کلو گرام بارودی مواد پکڑا، 2900۔ لیکن عجیب سی بات ہے کہ anyway، خیر وہ کیس کی نوعیت اس طرح کی ہوگی جس میں وہ، لیکن 2900 ڈیفائن نہیں کیا انہوں نے، کہاں پکڑا گیا، کیا ہر جگہ پکڑا گیا، یہ کسی ایک جگہ سے پکڑا گیا، بہرحال یا تینوں جگہوں کا جمع کرے تو 2900 لیکن جس بات پہ وہ بہت زور دے رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر عدیل اور ڈاکٹر مزمل انہوں نے گرفتار کیے، یہ دونوں obviously کشمیر نژاد ہیں جی، اور یہ لوگ دلی کے قریب، جیسے میں عرض کر رہا تھا، فرید آباد ایک شہر ہے، ہمارے مشہور پی ٹی وی کے ایک ایم ڈی ہوتے تھے آغا ناصر صاحب، وہ بھی فرید آباد کے ہیں، اللہ بخشے ان کو۔ خیر، تو یہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کے ہینڈلر جو ہیں وہ کشمیر میں تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر جو ہے اس نے چند ہی روز پہلے کشمیر جا کر نا تو کچھ پوسٹرز لگائے تھے، ٹھیک، اور اس کے بعد اس نے گرفتاری کے بعد گنوپورہ نوگاؤں جہاں جا کر اس نے، جہاں کا غالباً یہ اس کا آبائی گاؤں ہے، وہاں پر اس نے، وہ ذاکر موسیٰ ایک خدا تھے، ان کو 2019 میں وہ پولیس مقابلے کی نظر ہوئے تھے، تو ان کو یعنی پروموٹ کرنے والے اشتہارات وغیرہ لگائے۔ اب سوال یہ ہے کہ صبح سے اس کے ساتھ مسلسل کھیلا جا رہا تھا اس بلاسٹ کی اطلاع آنے سے قبل، کہ جی پاکستان مبینہ طور پر ایک اور پہلگام کرنے کے چکر میں متحرک ہے، اور یہ ڈاکٹرز پکڑے گئے، اور مین وائل کشمیر میں بہت وسیع پیمانے پر، مقبوضہ کشمیر میں ان گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں جن میں سے کچھ لوگوں کی یا تو پاکستان میں رشتہ داریاں ہیں قریبی عزیز، یا وہ لوگ بیرون ملک مقیم۔ یہ ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی میں سر آپ کو پوری ذمہ داری سے رپورٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو مقبوضہ کشمیر کے مختلف شہروں میں گھروں کی نشاندہی کر کے کہ جی ان کے عزیز جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں یا بیرون ملک وہ پاکستان کے ساتھ رابطہ، تو اس میں ساری کاوش و کوشش یہ ہو رہی ہے، یہ پھر یعنی یہ اس بلاسٹ سے قبل ہی صرف یہ مبینہ برآمدگی اور ڈاکٹرز کی گرفتاری کے بعد ہی آپریشن سندور 2 اب اس کانٹیکسٹ میں جو ہے یہ بلاسٹ ہوتا ہے، جو کہ
وہ گیس کا سلنڈر یار جو کچھ گاڑیوں میں لگا ہو تمام اس سے بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، بھی ڈونٹ نو. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے، اور خصوصاً دلی کے پولیس والے، یعنی کہ ان کے لیے تو آسان ہے کہ جی نظر بظاہر تو یہ دہشت گرد کارروائی لگ رہی ہے، لیکن فی الحال ہم کچھ کہنے کی پوزیشن وہ تو نہیں یہ کہہ بھی رہے. کسی سازش کا وہ ہے. دیکھیں نا دہشت گردی کا واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے نا، ہم لوگ اینی شاہد بھی ہوں گے، پولیس آخر پہنچتی ہے، معاملہ دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر ادر دس از گیس بلاسٹ یا کوئی نہیں. ایمونیشن تو بلاسٹ تم ہے. کیا یہ نہیں امپلائی کر رہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس دفعہ میں صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، جتنے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز تھے پہلگام کے بعد، آپ نے تو پہلے دن سوال اٹھایا تھا نا یار عدنان ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو ہوا، یہ سارے شروع کیسے ہوئے، ان کو کیسے پتہ لگا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ؟ آپ نہیں یہاں اسی دن جی اسی وقت میں نے کہنا شروع کر دیا. یو این سے لے کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک اور ان کو انہوں نے دلی میں کچھ یورپی ممالک کے سفراء کو بلایا اور بریفنگ دی. ہر سفیر نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ثبوت کہاں ہے، اور اس دن آپ تو رپورٹ کر رہے ہیں اسی دن کا واقعہ، ایف آئی آر بھی اسی دن آپ نے آدھے گھنٹے بعد دے دی. تو سب سے ادھر سوال ہے یہ جو نیریٹو انہوں نے اس دن بنایا تھا وہ فیل ہو گئے تھے، اس کا جواب نہیں تھا ان کے پاس. آج یہ کر رہی ہیں، اللہ کرے میں غلط ہوں، کہ پتہ نہیں کس نوعیت کا بلاسٹ ہے، کیونکہ میں تو دلی میں نہیں ہوں. یہ گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں تاکہ پچھلی دفعہ جو لوگ سوال پوچھتے تھے انٹرنیشنل آبزرورز، ڈپلومیٹس اور انویسٹیگیشن ایجنسیز اور دیگر ممالک، کہ آپ نے اسی وقت کیسے الزام لگا دیا بغیر تحقیق کے. تو آج یہ پورا ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ ایک پورا ہم پیٹرن سیٹ کریں، اب میڈیا پہ آ کے ہم بتائیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، تحقیق کے بعد بتائیں. اب آج کے واقعے کی دیکھو ایک اور بھی لنک ہے، خدا را اس کو بھی نظر انداز نہ کرنا، کہ آج ایک تو یہ کہ انڈیا کے سارے اخبارات میں یہ 2900 2900 میں یہاں ایک اور چیز بھی آتا ایڈ کرتا چلوں، ابھی ایک پتا سی این این نے ابھی بریک کیا کہ دس از این ٹیررسٹ اٹیک. سی این این نیوز 18 جو انڈیا والا ہے، انڈیا والا ناٹ دی انٹرنیشنل، اس نے کہا ہے انگلش چینل سی این این کی جو انڈین سی این این نیوز 18 ان کی جو انڈین یعنی فرینچائز ہے جو سی این این 18 کے نام سے کام کرتی ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ دہشت گردی کی واقعہ ہے. اٹس ناٹ سی این این فرینچائز سر، یہ ان کا ڈومیسٹک ہے، انہوں نے اپنا ایک نام دیا ہوا ہے سی این این 18 انڈین نیشنل نیوز ایجنسی ہے. سی این این ایسے اپنا نام نہیں استعمال کرنے دیتا، بہرحال انہوں نے 18 ایڈ کر لیا ساتھ میں. ہاں ساتھ میں 18 ایڈ کر لیا ہوگا. تو وہ یہ کہ ٹیررسٹ اٹیک، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہی کے دن جب کہ پورے میڈیا میں جو ڈومینیٹ کر رہی ہے سٹوری وہ یہ کہ جی یہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہریانہ، کشمیر، فرید آباد، اور 2900 کلو گرام بارودی مواد. اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے لال قلعہ کے باہر آپ کے کار پارک میں، اور آپ بقول اس کے سی این این 18 جو ہے وہ یہ بریکنگ نیوز دے دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ ٹیررسٹ اٹیک ہے. اسی روز امریکہ کے 3 بجے یعنی وہاں دوپہر 3 بجے جو سفیر تعینات کیا ہے، جو کہ اس کا خصوصی معاون بھی ہوگا فار دا ہول ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا، وہ امریکی صدر اس سے سرگیو کور اس کا نام ہے نا، اس کا ذکر کیا تھا جس کو ساتھ بٹھا گیا تو بابو، لیکن وہ اس کا وہ کیونکہ وہاں پہ روانہ ہونے سے پہلے آپ حلف لیتے ہیں امریکی صدر سے کہ بھئی میں اپنے فرائض منصبی وغیرہ امریکی صدر ان سے حلف لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص حلف اسی لیے لے رہا ہوگا کہ وہ بھی فوراً بر صغیر میں آنے کے چکر میں ہے، جنوبی ایشیا میں آج یا کل میں پہنچ جائے گا. تو آتے ہی اس کے سامنے ایک قضیہ کھڑا ہو جائے گا اگر سی این این 18 کا دعویٰ درست ثابت ہو تو. اب اس کو لوگ بہار کے ساتھ بھی ملا کر دیکھیں گے، الیکشن کے ساتھ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن ریپبلک ایک ٹی وی ہے، ریپبلک ایک ٹی وی ہے جو یہ کہاں کا ہے؟ وہ ارنب والا، انڈیا کا ہی ریپبلک ٹی وی، بڑا کس والا؟ انڈیا کا ایک ریپبلک چینل ہے ریپبلک ٹی وی، ارنب کا ہے، یہ ارنب گوسوامی کا. اس نے کہا ہے، لیکن وہ بھی حکومتی پروپیگنڈا کرتا ہے نا، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ گیس سلنڈر بھی ہو سکتا ہے یہ والا دھماکہ اس کا. یہ اب وہ تو زیادہ باخبر ہے اپنی دانش لیٹس سی. ہم بریک لیتے ہیں، آئی تھنک اسی پہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ کیا اس پہ تازہ اپڈیٹ ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. صاحب اب وہاں پہ ایک سچویشن بڑی عجیب و غریب سی، ہر کوئی اپنی شرلی چلا رہا ہے.
اب شبانگی جوشی نیوز 18 کی ایڈیٹر بھی ہیں، انہوں نے اس کو ٹیرر اٹیک کہہ دیا ہے۔ ریپبلک ٹی وی جو بی جے پی غالباً کا وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ایک مشکوک شخص، ایک بھی سسپیکٹ، ہاں ایک ملزم بھی گرفتار ہے، گرفتار پولیس کسٹڈی میں ہے۔ اور دوسرا جو تمہارا دوست ہے وہ ریپبلک والا کیا کہہ رہے ہو نام اس کا؟ ارناب گوسوامی، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ گیس لیکیج کیا ہے۔ وہ نہیں کہہ رہا، ان کا ٹی وی جو رپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا اس کا ٹی وی جو رپورٹ کر رہا ہے، not he himself is not۔ اوکے، اب یعنی کہ یہ جو دیکھو نا، ان باتوں کو ہم لنک سے لنک، ایک تو یہ ہے کہ میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ساری سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت اس کو سوائے دہشت گردی کے کوئی اور بات سوچنے کو تیار نہیں ہے، کہ آج پورا میڈیا جو ہے اس پہ چھائی رہی وہ خبر گرفتاری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب ہمارے ہاں جو اس کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حسب توقع بدقسمتی سے بقول تمہارے میری کالی زبان استنبول میں جو ایک اور راؤنڈ ہوا وہ بھی ناکام ہوا، وہ بھی ناکام اس ہوا۔ کا ایک اعلیٰ سطحی وفد نہیں، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ ترکی ابھی بھی اس کے لیے ہینڈز آف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ترکی کے صدر جیسے ہمارے وزیر اعظم بھی گئے ہوئے تھے، آذربائیجان میں موجود تھے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنا جشن فتح منایا تھا۔ تو واپسی پر جب وہ آذربائیجان سے انقرہ تشریف لا رہے تھے تو جہاز میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے صحافیوں کو یہ بتایا کہ ترکیہ کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور وہاں کے انٹیلیجنس چیف، تو میں بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں، ابراہیم خالن صاحب جو کہ بہت مؤثر سمجھے جاتے ہیں اردوان صاحب کے حلقہ ارادت میں اور ان کے معاونین میں، وہ تینوں مل کر جلد ہی پاکستان آ رہے ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہوگا کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی کا سلسلہ جاری رہے۔ ہاں ٹھیک، اور کنفیوژن ختم ہو۔ اچھا، اب ہمارا پرابلم یہ ہے جو ہم اپنے دوست ممالک کو سمجھانے میں بہت ہمیں دشواری ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اوسطاً تین چار کارروائیاں ہو جاتی ہیں، یا کارروائی نہ ہو تو وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہماری طرف سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو جاتے ہیں، ان کی گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے ساتھ ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے، اب سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی جو ہمارے بالائی علاقے ہیں، خاص طور پر چترال وغیرہ وغیرہ، یہاں پر اس نوعیت کی برف باری ہوتی ہے، اور غالباً شمالی وزیرستان کے پر ہاں وہاں بھی اس طرح بھی ہوتی کہ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ افغانستان سے در اندازی کر کے آئیں، یہاں واردات ڈالیں اور واپس چلیں۔ تو بدقسمتی سے اس عرصے میں روزانہ کی کارروائیاں تو کم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر تم یاد کرو، میں تمہیں 2 سے زیادہ واقعات نہیں، سردیوں کے موسم میں دسمبر میں ہمیشہ کوئی ایک واردات ہوتی ہے ہائی اسکیل۔ اے پی ایس بھی ہمارا دسمبر میں اے پی ایس محترمہ بے نظیر بھٹو، ہوا۔ یاد آ گیا نا؟ میں یعنی یہ میں نے بڑے واقعات، اچھا ہمیں آپ کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ماضی کے پیٹرن کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں جو اس وقت جو کمین گاہوں میں چھپے ہوئے دہشت گرد ہیں سلیپر سیلز میں، وہ کوئی اس طرح کی ہیڈ لائن نیوز نہیں بنائیں گے ہاں ٹھیک ہے، جیسی محترمہ کی شہادت کے محترمہ ذریعے اے بنا پی ایس اور اے پی ایس کے ذریعے ہوئے۔ اچھا یہ میں ایک اور بھی یہاں کلیئر کرتا چلوں، جو ارنب گوسوامی ہیں انہوں نے اب خود کہنا شروع کر دیا ہے کہ دس از ناٹ، کیونکہ ریپبلک نے کلیم کیا تو اب وہ ایڈیٹر بھی ہیں اس کے، انہوں نے کہا نہیں یہ میں نے کنفرم کر لیا کہ یہ سی این جی اٹیک نہیں، یہ ٹیررسٹ اٹیک ہے، بلاسٹ ہے، اور یہ نہیں، ناؤ ہی از claiming by سی این himself، این ابھی کی اسٹوری، بات، اب ہاں اور وہ خود دعوے دار ہے، وہ خود تو ناٹ اس سی کا این این مطلب اسٹوری، وہ یہ اپنی ہوا، اسٹوری کلیم کر رہے ارے ہیں۔ بھائی تو اس کا مطلب یہ ہوا نا، اب 2 ہو گئے نا، تو اب ہم کہیں کہ بھارتی میڈیا، پہلے تو صرف سوشل میڈیا پہ دہائی تھی، اب بھارتی میڈیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج لال قلعہ کے باہر ہوئے واقعے کو دہشت گردی کہنا شروع ہو گیا ہے، ہاں اس کو پروپیگیٹ کرنا اور شروع ہو نیچرلی اس کی ریپرکشنز ہوں گی۔ لیٹس سی، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے نا کہ اس کو ہندوستان کس طرح ٹیک اپ کرتا ہے۔ ہڑبونگ میں جیسے پچھلی دفعہ اس نے کیا تھا پہلگام والا، ابھی بھی پہلگام والا انسالوڈ ہے نا اس طرح کا،
لوگ آج بھی منتظر ہیں جن کے ان کی دانش میں تو خیر جو بھی ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھو یہ آج یہ پوری 2009 والی سٹوری چھپانے کے بعد اور گھر گھر چھاپے اور مختلف شہروں میں چھاپوں کے انہوں نے بعد پورا گراؤنڈ سیٹ کیا. ایک ان جو ادر ورڈز ہائپ ہاں بنائی گئی نا، اور ہائپ کے بعد ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کو پھر ہائی پروفائل ایک جو تم خود کہہ رہے ہو وہ CNN 18 کی نیوز ایڈیٹر ہے، دوسرا تم کہہ رہے ہو کہ وہ جو گوسوامی جو بھی ہے کم وقت مارا، چلیں اب اس کا جو چینل تھا اس نے آخری پہلے منٹ کہا ہے تھا. سر، بس ٹھیک ہے، میں آخر ٹائم کی کمی ہے، میں وانا پہ بھی آنا چاہتا ہوں. وانا کیڈٹ کالج بھارتی سرپرست خارج فتنۃ ہند کے ایک دہشت گرد نے وانا کیڈٹ کالج گیٹ پر آنے کی کوشش کی اور بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس کو نیوٹرلائز کیا گیا اور یہ حملہ ناکام بنایا گیا. یہ آفیشیلی ابھی کہا گیا، تو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ایک کامنٹ ہونا چاہیے کہ اس حملے میں نہیں تو پھر میں تمہیں یہی تو تمہارے آگے میں کیا میں رو رہا تھا کہ بڑا نقصان کہ ہو سکتا تھا اگر بر وقت کارروائی نہ ہوتی. تمام دوست مثلا ایران کے وزیر خارجہ نے بھی کل ہمارے وزیر خارجہ کو فون کیا ہے. ہم ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری یہ بات، اب یہ دیکھیں نا، اگر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے، اٹیمپٹس جاری رہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو ہمارے لیے تو سیدھا سادہ ایک 2 فرنٹ وار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب دیکھیں نا کہ ہم ادھر سے افغانستان کی ابھی در اندازیاں ہوں اور ادھر ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا کے اور روز کا وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ جی آپریشن سندور میں وقفہ ہے، ختم نہیں ہوا. آج تو آپ کس طرح کا آپ جو ہے وہ، تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ سنجیدگی کا تقاضا کرتے ہیں. اب سنجیدگی دونوں جانب سے ہونی چاہیے، یعنی کہ افغانستان کہے کہ نہیں تجھے کرے جاؤ. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چلے جی دلی پر کیا اپ ڈیٹ ہوگی آپ سنی لیں گے، کل ہم اس پہ بات بھی کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.